صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احمد و ترمذی بحوالِ مشکات صفحہ نمبر 321 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ آمرکم، یہاں بہت سے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، طویل مدت تک کنارۂ زندگی گزارے ہوئے لوگ بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں، بہت سے لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آمرو کسے کہتے ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، آپشن نہیں، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، طبیعت اگر چاہے تو کرو اور طبیعت نہ چاہے تو نہ کرو، نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرِ منہ انحراف کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا کوئی مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ چاہے وہ کتنے ہی حب رسول کا دعویٰ کرے، عشق رسول کے اندر وہ اپنی گردن ہلاتا رہے، کیا کوئی مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، مسلمانوں کی بھی عجیب حالت ہے، زوال انحطاط، اس کا بھی ایک عجیب حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، حج، عمرے پہ عمرہ، ابا جان کہاں گئے؟ رمضان میں نہیں رہتے نا، عید کر کے آتے، وہاں ایک عید کرتے یہاں ایک عید کرتے، ہاں پھر بھی مسلمان ہیں۔ امرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں کا تعلق عمارت سے ہے، والجماعت، جماعت بن کر زندگی بسر کرو، جماعت بن کر زندگی بسر کرو، والسمع والطاعت، امیر کی بات کو سنو، اس کی اطاعت کرو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرو، جہاد کرو۔ علماء حدیث نے اور فقہاء اسلام نے لکھا، متکلمین اسلام نے لکھا کہ ہجرت اور جہاد کا تعلق پہلے وہ 3 شرائط سے ہے، جب وہ پہلی 3 شرائط کی تکمیل ہوگی تو ہجرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے، اور پہلے وہ 3 شرائط مکمل نہ ہو تو نہ ہجرت ہے اور نہ جہاد ہے۔ ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے، یہ کوئی ڈھیلا ڈھالا قسم کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی ڈھیلی ڈھالی قسم کی جماعتی زندگی نہیں ہے، جس کی شیرازہ بندی صرف چند قواعد سے کر دی گئی ہو، کوئی نائٹ کلب ہو، کوئی ایوننگ کلب ہو، کوئی ٹینس کلب ہو، کہ آئے تھوڑی دیر کھیل لیے اور چلے گئے، آئے تھوڑی دیر طبیعت چاہی تو کلب کے اندر رہے اور طبیعت ختم ہو گئی تو کلب سے باہر ہو گئے، ممبرشپ کو ختم کر دیا۔ نہیں، اس کی شیرازہ بندی صرف اخلاقی ضوابط سے نہیں کی گئی، چند کوڈ سے نہیں کی گئی، بلکہ اس کی شیرازہ بندی سماع کی آہنی تاروں سے اس کو کس دیا گیا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ جماعت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے اور جماعتی زندگی بسر کرنے کا یہ ایسا لازمی حکم ہے کہ اس کی خلاف ورزی سے نہ ایمان کی خیر ہے، نہ اسلام کا رشتہ
برقرار رہ سکتا ہے. نہ ایمان کی خیر ہے نہ اسلام. میں بہت شرح و بست کے ساتھ تمام دلائل کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات سے پرے ہو کر میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ کے غور و فکر کے لیے فیصلہ کریں. فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. چنانچہ احمد و ترمذی بحوالِ مشکات صفحہ نمبر 321 میں مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہو اور پھر اس کی موت ہو جائے فماتا مر گیا ہو فماتا مائتۃ جاہلیہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. وہ اسلام پر نہیں مرے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں. دوستو بزرگوں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام, دین اسلام میں اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہے.